خاندان ہوں گے اور ان کو 12,000 اس پیکج کے علاوہ ملیں گے. تو ہم ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے تمام جو ہمارے وسائل ہیں، چاہے وہ فیڈرل حکومت کی طرف سے ہو، چاہے ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، وہ ہم اپنی عوام پہ لگا رہے ہیں. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں چونکہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس میں 2-3 چیزیں میں اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے صوبائی حکومت جو خورد و نوش کی جو اشیاء ہے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. آن لائن ڈیش بورڈ کی مدد سے صوبائی حکومت تمام اضلاع میں اشیاء خورد و نوش کی آن لائن مانیٹرنگ کر رہے ہیں. یہ جو ڈیش بورڈ ہے، یہ جو آن لائن ڈیش بورڈ ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے آفس میں بھی لگا ہوا ہے، وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری یہ آن لائن وہ چیک کر رہے ہیں جس میں ہمارے جتنے بھی اشیاء خورد و نوش ہے، آٹا، چینی، دال، چاول، خوردنی تیل، پیاز، ٹماٹر، اور اس طریقے سے دودھ کے سٹاکس اور ترسیل، یعنی جو ترسیل ہے وہ بھی ساتھ چیک کیا جا رہا ہے اور یہ مانیٹر ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ذخیرہ اندوز اور منافع خور ہے ان کے حوالے سے جو ہم آرڈیننس لے کر آئے ہیں اس پہ سٹرکٹلی عمل درآمد ہو رہا ہے. اس میں جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے 3 سال قید اور ذخیرہ اندوز شدہ مال کے 50% کے برابر جرمانے کی سزا ہوگی. اور اس آرڈیننس میں جو نشاندہی کرے گا اس کو 10% انعام ملے گا. اس کا مین مقصد، اور اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتا دوں، ہم نے پورے صوبے میں کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. پشاور میں بھی جو ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس وقت جو یہ منافع خور ہے اور ذخیرہ اندوز ہے اس کو کسی طریقے طور پر وہ قابل معافی نہیں ہے. اس آرڈیننس یہ لے کر ہم اس لیے آئے کہ ہم نے ان کو کسی صورت میں، ایک طرف کورونا وبا جس کی وجہ سے ہمارے اموات اور ہمارے صوبے کے جب یہ 104 لوگ ابھی تک اس کا شکار ہو چکے، اس کی انہوں نے موت اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی، اور دوسری طرف وہ لوگ جو میرے خیال میں کہ کسی پتہ نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کہ جو آرڈیننس جس وقت یہ لے کر آئے اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی، کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگا، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ ان کو بالکل فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لے، اور تمام ڈسٹرکٹ میں یہ ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے میں جہاں پہ ان چیزوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی ہے کہ میں تمام ان اپنے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ 2-3 چیزوں میں، اس دن کل ہم نے ریڑی والوں اور جو تندور والوں کو، ان کو جو 4 بجے کا ہم نے ٹائم تھا ان کو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا، کیونکہ وہ عوام کے لیے وہ تندور کا، کیونکہ ہمارا رمضان ہے اس چیز کے لیے، اور پھر جو ہمارے یہ بھائی ہیں جو ریڑی چلانے والے، لیکن ان سے یہ ہم نے ریلیکس کر دیا. لیکن اس کا مقصد یہ تھا، یہ چیف منسٹر صاحب نے جب محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. لیکن آپ دوسری طرف اس مجبوری کو بھی سمجھے کہ یہ جو 4 بجے کا ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد رش، یہ مین جو ہے ہم نے رش کے لیے کیا ہے. صبح سے لے کر 4 بجے تک لوگوں کے پاس ٹائم ہے، وہ جو ڈیلی کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خریدے، اور اس کے بعد 4 بجے تک وہ بند کرے. ابھی جو تندور ہے اور وہ ہم نے 4 بجے کے بعد بھی ایکسٹینڈ کیا، لیکن اس کے لیے بھی جو ایس او پیز ہے جو حکومت نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر خدا را عمل کرے، وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے، اگر عوام ساتھ نہیں دے گی، تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کورونا وائرس آپ کے گھر خود نہیں چل کر آتا. ہم جاتے ہیں باہر، اور اس طریقے سے باہر سے لے کر اپنے، میں جیسے ہمیشہ سے کہتا ہوں
پھر وہ ان کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، پھر اپنا پوری فیملی، پھر پورا خاندان، اور پھر سارا محلہ، اور پھر دیگر. تو یہ ہے وہ چیزیں جس کا ہم نے خیال کرنا ہے. بالکل مشکل وقت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کورونا وبا کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا ہے. یہ جو ہم نے اس کو شکست دینا ہے وہ اس طریقے سے دینا ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا ہے، اور ہم نے سماجی دوری اختیار کرنی، اور وہ سماجی دوری اس وقت بہت ضروری ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں میری تمام مخیر حضرات سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ غریب لوگوں کا اور پھر سفید پوش لوگ ہیں ہمارے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو بھی آپ سے ہو سکے کریں آپ لوگ. ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود اپنے جتنے بھی جائیداد کے ان کے جو پرسنل جو جائیداد ہے اس میں سے کرایہ معاف کروائیں مہینوں کے. اس طریقے سے ہم ہر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے، مشکل وقت ہے، اور ہم نے اس مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ اس صورت میں کرنا ہے کہ کوئی ہمارے ہمسایہ میں، علاقے میں کوئی غربت کی وجہ سے یا 2 وقت کا جو کھانا ہے ماہ رمضان میں اس سے محروم نہ رہے. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے مسلمان. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم نے اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنانا چاہیے. اس کورونا وائرس سے یہ میرا ایمان ہے، بھینگے مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک اس وبا سے ہماری قوم کو محفوظ رکھے. اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے اللہ کے ذات پہ مکمل بھروسہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے، اس کورونا وائرس سے ہمارے عوام کو محفوظ رکھے گا. لیکن اس کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم نے نبھانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ آپ کو اپنی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے، اور پھر اپنی فیڈرل حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے اوپر قربان ہیں. میں اس موقع پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس 3-4 ایسے لوگ آئے. ایک یہ جو تافتان سے زائرین آئے، اور پھر اس میں سے کوارنٹائن کیے گئے جو بھی اس میں کچھ صحتیاب ہو کر، اور وہ تقریباً گھروں کو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اس طریقے سے کچھ لوگ کوارنٹائن ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جیسے ان کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 14 دن ہوتے ہیں، اور ساتھ پھر دوبارہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کرائیں گے، ساتھ ساتھ بھیجیں گے. افغانستان سے تورخم بارڈر کے تقریباً جو ہمارے پاس آئے 1987 افراد آئے ہیں تورخم بارڈر کے تھرو، جس میں سے 972 لوگ کی جو ہے وہ نیگیٹو آئے، ان کو اپنے گھروں کی طرف بھیجا گیا. اور اس طریقے سے جیسے جیسے نیگیٹو آ رہے ہیں ان کو ہم نے گھروں میں بھیج رہے ہیں. اگر کسی میں پازیٹو آتا ہے تو کوارنٹائن سینٹر، پہلے کوارنٹائن سینٹر پھر آئسولیشن سینٹر. اگر زیادہ علامات ظاہر آتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرے کی طرف بات جاتی ہے تو اس کے لیے ہائی ڈیپینڈنسی ہم نے قائم کیے ہوئے یونٹس پورے صوبے میں. اس طریقے سے جو ہمارے پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے گلف سٹیٹ اور دیگر جو ہمارے بھائی آئے ہیں، 684 لوگ ابھی تک آئے ہیں. اس میں بھی لوگوں میں جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے، اور جن میں نیگیٹو آیا ان کو ہم نے اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا اور ہم بھیج رہے ہیں. اور جن میں وہ ہے وہ جو 14 دن کا جو کوارنٹائن ہے وہ کر کے اگر پازیٹو اس میں آتا ہے تو وہ بھی سلسلہ. اور یہ جو 684 لوگ ہیں اس میں صرف خیبر پختونخوا کے صوبے کے لوگ نہیں ہیں، دوسرے صوبے کے لوگ بھی ہمارے پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے، تو ان کا بھی ہم خیال رکھ رہے ہیں. اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، وہ اس دن وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے تبلیغی جماعت کے اکابرین ملے تھے. وہاں پہ انہوں نے اس کے لیے فوکل پرسن جو ہے نا وہ کر دیا، نامینیٹ کر دیا، جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہاں پہ ایک فوکل پرسن ہوگا
जो बैरून मुल्क के हमारे जो तबलीगी जमात के भाई हैं उनमें जिनमें नेगेटिव आ रहा है या जिनका वो टाइम जिनमें पॉजिटिव भी आया हुआ है, जैसे जैसे उनके टेस्टिंग हम दोबारा कराएंगे और पहले भी हम कर चुके हैं, उनको वो बाहर भेजेंगे जो बाहर ममालिक हैं, जो कि तकरीबन 310 लोग हैं, और इस तरीके से जो अदर सूबे के 70% वो है, उनका भी यही सिलसिला है। हमारे वज़ीर आला साहब के स्टैंडिंग आर्डर है कि हमने तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तानी भाई आ रहे हो, चाहे वो गल्फ स्टेट से और दूसरे ममालिक से पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए आया हो, चाहे हमारे भाई ताफ्तान से आए थे, चाहे हमारे तबलीगी जमात के अकाबरीन भाई हैं, सब के लिए वज़ीर आला साहब के स्टैंडिंग आर्डर है कि उनका ज़बरदस्त तरीके से हमने ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस को हमने शिकस्त इस सूरत में देना है कि एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, जैसे हमारे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ जैसे कुर्बानी दे रही है और फ्रंट फुट पे जो है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब की शहादत और जो हमने उसके लिए सिविल अवार्ड का भी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो कर दिया है, नामजद कर दिया है और हम पैकेज भी दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन जैसे डॉक्टर्स हमारे जो और डॉक्टर हैं जो दीगर सूबे में शहीद हुए इस कोरोना वबा की वजह से, और जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जो हमारे और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो फ्रंट फुट पे इस वक्त है, सबको यही जो है हमारा जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला पाक से हमें रुजू करना चाहिए, अपने घरों को हमें बतागा बनाने चाहिए। अल्लाह ताला हमें देख रहा है, चाहे हम जिधर भी हो, हमने अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ाना चाहिए ताकि इस कोरोना वायरस की वबा से हमारी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबे में कोरोना से मजीद 6 अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 104 हो गई है। कोरोना के साथ साथ भूख और गुर्बत के चैलेंज का भी सामना है। सूबे में एहसास कैश ग्रांट से 22 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। ज़ख़ीरा अंदोसी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर बात करते हुए अजमल वजीर का कहना था कि इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऑर्डिनेंस 2020 के तहत इस पर ताज़ीरात अमल में लाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल